الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام، ہماری روز کلاسز چل رہی ہیں جس میں مین مقصد یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے، ہم دین اسلام کے واضح احکامات کو سیکھیں، خود عمل کریں، خود تہذیب، تربیت، رحم دلی اور اسلام کے راستے پر چلیں، اسلام کے نظام کو اپنائیں، اور ہماری اولاد، ہمارے بچے بچیاں جو کہ ہمارا سرمایہ ہیں، جو ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے تو نیک صالح اولاد کی وجہ سے اسے اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ ہو تو بعض نیک لوگ فرماتے ہیں کہ 7 پشتوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ 7 پشتوں تک اللہ نیک لوگوں کے اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی تربیت اس میں ضروری ہے کہ ہماری بھی تربیت ہو، ہمیں اسلام کی بنیادی چیزوں کا پتہ ہو۔ جب ہم نے سیکھا ہوگا، خصوصاً خواتین نے، ماؤں نے سیکھا ہوگا، تو اس کے اچھے اثرات اولاد پہ ضرور پڑیں گے، پکی ٹھکی بات ہے۔ بہرحال کل کی پچھلی کلاس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ شادی ہوگی تو اولاد ہوگی، اور شادی کے معاملات اس کے بعد ہسبینڈ وائف کی مخصوص ملاقات سے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور پورا پیریڈ جو ہوتا ہے 8-9 مہینے کا، 10 مہینے کا، جو عورت کی پریگنینسی کا چل رہا ہوتا ہے، اس دوران جو ماں جتنی اچھی کیفیات کے ساتھ وقت گزارے گی، جتنی اچھی مثبت پازیٹیو سوچ کے ساتھ وقت گزارے گی، جتنا گناہوں سے بچے گی، پاکیزہ زندگی گزارے گی، اتنے ہی اچھے اثرات اولاد پہ پڑیں گے۔ تو پھر بچے کی جب پیدائش کی کل بات ہوئی تھی کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے دوست احباب، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جب کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہو تو ان کو مبارکباد دینا، حسب توفیق ہدیہ دینا، اس کی ڈیٹیلز ہم نے کل تفصیلاً عرض کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھتے ہوئے اور دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، آج تیسری فصل کے صفحہ نمبر 37 پہ دوسری چیز تھی، ایک تو مبارکباد دینی ہے، اور دوسری چیز ہے بچہ کے کان میں اذان و اقامت کہنا۔ یہ صفحہ آگے کریں، یہ جو آن لائن دکھا رہے ہیں یہ 36 ہے، 37 جی۔ بچہ کے کان میں اذان اور اقامت کہنا، دیکھیں یہ یہاں سے، یہ بچوں کے حقوق کے ہیں، یہ بچوں کے وہ حق ہیں جو ماں باپ کے ذمے ہیں، یہ حقوق۔ تو جب بچہ پیدا ہو جائے، کسی کا بچہ پیدا ہوا تو
مبارکباد، اپنا بچہ پیدا ہو تو اپنے بیوی اپنے ہسبینڈ کو مبارکباد دے، اور ہسبینڈ اپنی وائف کو مبارکباد دے کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا فرمائی۔ تو بہرحال اس کے بعد جو دوسری چیز تھی کہ بچے کی پیدائش کی فوری بات، چاہے ہاسپٹل میں ہو چاہے گھر میں ہو، کیا کرنا چاہیے؟ نو مولود کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ غسل کے بعد فوراً ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آذان کہی تھی۔ اس کی برکت سے بچہ کو ام الصبیان کی بیماری نہ ہوگی۔ بہرحال ایک چیز حدیث پاک سے ایک عمل ہمیں ملا کہ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا کہ بچے کی پیدائش پر ان کے کان میں اذان کہی تھی۔ اچھا آگے پڑھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اذان اور اقامت کا راز یہ لکھا ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے ایسے کلمات پڑھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور شان و کبریائی پر مشتمل ہوں، اور وہ کلمہ شہادت پڑھا جائے جو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا یہ اسلام کے شعار کی تلقین ہے۔ اس کے علاوہ اذان و اقامت سن کر شیطان دور بھاگتا ہے۔ اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ بچہ کو ابتدا ہی سے اللہ جل شانہ اسلام اور عبادات الہیہ کی طرف دعوت دی جائے، اور شیطان کی دعوت سے پہلے رحمان کی دعوت دی جائے، تاکہ عقیدہ توحید و ایمان کی حفاظت بھی ہو اور شیطان اور خواہشات نفس سے بچنے کا انتظام و اہتمام بھی ہو۔ جی اذان و اقامت کی بات کی گئی۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عمل ثابت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی صفائی ستھرائی، جو آج کل زیادہ تر معاملات ہاسپٹلز میں ہیں، دیہاتوں کے معاملات بہت کم رہ گئے ہیں۔ بہرحال کوئی گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں کے معاملات ہوں تو ضروری ہے کہ بچے کے کان میں اذان کی ترتیب بنائی جائے۔ اذان کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان دے سکتا ہے جس کی تجوید اچھی ہو اور وہ اذان اس کو پڑھنا، اقامت پڑھنا آتی ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو نیک صالح ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، باوضو رہتا ہو، اور وہ اگر باوضو حالت میں قریب ایسے کوئی آپ کے ایسے جاننے والے عالم ہوں تو ان کو بلانا چاہیے۔ جتنا نیک صالح انسان ہوگا وہ ابتدائی جتنی وہ سوز اور کیفیت کے ساتھ اذان اقامت پڑھے گا، اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت ہم لوگوں کی نسبت زیادہ برس رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اور آپ عام لوگوں میں ہم آتے ہیں تو جو صحیح معنوں میں عالم، مفتی، دین والے، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک گناہگار کی نسبت جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس سے کروائی جائے تو اور زیادہ بچے بھی اچھے اثرات پڑیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فوری طور پر پہلے سے یہ انتظام ہم نے پہلے سے سوچنا کہ کس نے اذان دینی ہے۔ آج کل جیسے اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ہاسپٹلس وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اکثریت اندازہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز لوگ تو ایک دو مہینے پہلے ڈیٹس بھی بتا دیتے ہیں۔ آپریشن کے معاملات میں تو بس وہ جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ اس دن آپریشن کروائیں۔ بہرحال اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تو ترتیب بنائی جائے کہ اگر کسی سے بات کر لی جائے قریب میں، یا بچے کا باپ ہے، بچے کا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، جو بزرگ شخصیات جو تھوڑے نیک ہوں، بہتر ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ان سے پہلے بات کر لی جائے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سامنے سے کوئی بندہ اس بچے کو لے کر دایاں کان، جیسے ابھی میں قبلہ رخ کھڑا ہوں مثال کے طور پہ، میرے سامنے قبلہ ہے، تو سامنے سے آ کے کوئی بندہ اس بچے کو اٹھا کر اس کا دایاں کان میرے سامنے کرے تو میں مناسب آواز میں، بالکل مناسب جیسے ابھی بات چیت کر رہا ہوں، تو اس آواز میں باقاعدہ اذان کی طرح میں کانوں میں انگلیاں ڈال کر میں اذان دوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ اس بچے کو چینج کریں گے۔ آپ جو اذان دینے والا، اقامت دینے والا، اس کا رخ قبلہ سائڈ ہونا چاہیے۔ سامنے والا بے شک بندہ ہے، اس کی پیٹھ قبلہ کی سائڈ ہوگی، وہ سامنے سے بچے کو لے کے کھڑا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے بھی کھڑے ہوا جا سکتا ہے، لیکن بہتر دوسرا طریقہ ہے۔ بہرحال
اس کے بعد دوسرا بچے کو وہ گھمائیں، اور اب دوسری طرف سے اقامت مناسب آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے مرد حضرات کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے اذان اور اقامت، اذان تھوڑا سا اس میں سپیڈ سلو ہوتی ہے، اقامت میں تھوڑی سی سپیڈ تیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ دو مسنون عمل ہیں۔ اقامت، اذان پہلے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنی ہے، یہ مسنون عمل ہے اور اس کو لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ اثرات بچے پر پڑیں گے، اس کے دل دماغ پر اللہ کی طرف سے اللہ کا نام جو لیا جائے گا۔ جو اذان ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ شیاطین جنات کو بھگانے کے لیے بھی کئی دفعہ علماء صلحاء بتاتے ہیں کہ گھروں میں اذان دی جائے۔